ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ علی اپنی مہربانی اور شکر گزاری کے لیے جانا جاتا تھا۔ ایک دن ایک سمجھدار بوڑھا آدمی گاؤں سے گزرا اور علی کا مثبت رویہ دیکھا۔ علی کے طرز عمل سے متاثر ہو کر بوڑھے نے اسے ایک جادوئی پتھر انعام دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے وضاحت کی کہ پتھر میں ہر اس شخص کے لیے خوش قسمتی لانے کی ایک طاقت ہے جو حقیقی شکریہ ادا کرتا ہے۔ پرجوش ہو کر علی نے وہ پتھر اٹھا لیا اور بوڑھے کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ اس دن کے بعد سے علی نے اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی شکریہ ادا کرنے کی عادت ڈال لی۔ اس نے چمکنے کے لیے سورج، فصلوں کی پرورش کے لیے بارش اور اس کی صحبت کے لیے اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، جادوئی پتھر واقعی میں علی کی زندگی میں خوشحالی لے کر آیا۔ اس کی فصلیں پھلی پھولی اور اس کی دوستی گہری ہو گئی۔ تاہم علی شکر گزاری کا سبق کبھی نہیں بھولا۔ وہ نہ صرف جادوئی پتھر بلکہ آس پاس موجود لاتعداد نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرتا رہا۔ ایک دن ایک متجسس دیہاتی نے علی سے اس کی کامیابی کے راز کے بارے میں پوچھا تو علی نے مسکرا کر عقل مند بوڑھے اور جادوئی پتھر کی کہانی بتائی۔ دیہاتی بھی قسمت کی تلاش میں بوڑھے کو ڈھونڈنے لگا۔ اس کی حیرت میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب عقل مند بوڑھے نے وضاحت کی کہ یہ وہ پتھر نہیں تھا جو قسمت لایا تھا، بلکہ علی کی حقیقی شکر گزاری تھی۔ پتھر صرف شکر گزاری کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے۔ دیہاتی اس نئی حکمت عملی کے ساتھ گاؤں واپس آیا اور صدقے دل سے شکریہ ادا کرنے لگا۔ ایسا کرنے سے اس کی زندگی میں بھی مثبت تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ کہانی سے ہمیں یہ اخلاقی سبق ملتا ہے کہ شکر گزاری ایک طاقتور قوت ہے جو مثبت پن اور خوشحالی کو راغب کرتی ہے۔ علی کی طرح آئیے ہم اپنی زندگیوں میں بڑی اور چھوٹی برکات کی قدر کرنا سیکھیں اور دیکھیں کہ شکر گزاری ہماری دنیا کو کیسے بدل سکتی ہے۔